السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سدا آپ سبوں کو اپنی نعمتوں میں رکھے، سدا آپ خوش خرم رہیں۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے مسلم کوفی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عرب نوجوان جو بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا اور بہت سارے صفات اور بہت سارے کمالات کا وہ مالک تھا، ان دونوں کا رشتہ بیک وقت کسی ایک خاتون کے یہاں گیا۔ جب اس خاتون کے پاس ان دونوں کا رشتہ ایک ہی ساتھ گیا تو اب وہ کسی کا انکار نہیں کر سکتی تھی اور نہ کسی کو ہاں کر سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں حتمی طور پر، پکا طور پر کوئی واضح فیصلہ نہیں سنا سکتی، ایسا کیجئے کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ دونوں، یعنی جنہوں نے رشتہ بھیجا وہ دونوں ہمارے گھر تشریف لائیں۔ جب تک میں ان سے بات نہ کر لوں اور جب تک ان کو دیکھ نہ لوں، میں کسی کے بارے میں پکی رائے نہیں دے سکتی اور پکا اور حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ دونوں جس دن متعین تھا، وہ دن فلاں وقت میں جو وقت مقرر کیا گیا تھا، وہ دونوں اس خاتون کے گھر تشریف لائے۔ اس خاتون نے ان دونوں کو ایسی جگہ بیٹھایا تھا جہاں سے وہ دکھتے تو نہیں تھے لیکن ان کی آواز انہیں سنائی دیتی تھی۔ اور یہاں رک کے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ عرب سماج میں جو ہے یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے کسی کے یہاں رشتہ بھیجنا، یعنی خود لڑکا اگر لڑکی کے یہاں رشتہ اپنے آپ سے بھیج دے تو اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ ہمارے سماج کے اندر ہندوستان میں اگر کوئی لڑکا کسی کے گھر میں رشتہ اپنے سے خود بھیج دے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، خراب سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والدین، اس کے گارجین یا پھر اس کے جاننے پہچاننے والے کے ذریعے سے رشتہ بھیجا جاتا ہے۔ وہاں اس چیز کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی کے گھر میں رشتہ بھیجا کسی کے ذریعے سے یا خود بھیجا تو حلال چیز سمجھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان لڑکی نے ان کو ایسی جگہ بیٹھایا جہاں سے ان کی آواز تو آتی تھی لیکن دکھائی نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں وہاں بیٹھے۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لڑکے کو دیکھا، اس نوجوان کو دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، خوبصورت تھا اور اچھی قد و قامت تھی اور جسم و ساخت جثہ بہت متناسب تھا اور بہت ہی اچھا تھا، اور بھی دیگر صفتیں تھیں ان کے اندر، اور ان کی شیریں اور میٹھی آواز بھی تھی۔ چنانچہ جب ان کو دیکھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرعوب ہو گئے، یعنی اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ان کے سامنے تو میری کچھ بھی نہیں، یعنی میں تو ریجیکٹ کر دیا جاؤں گا اور میرا رشتہ قبول نہیں ہوگا، یہ پاس ہو جائیں گے، ان کا رشتہ قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ ہر شخص کے اندر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو شریک حیات ہے وہ خوبرو ہو، اچھا ہو اور طرح طرح کی صفتوں کا مالک ہو، میٹھی اور شیریں زباں والا بھی ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا۔ لڑکا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری شریک حیات، ہماری ہونے والی زندگی کی پارٹنر، ہماری بیوی جو ہے خوبرو ہو، خوبصورت ہو، طرح طرح کی صفات کی مالک ہو اور اس کی زبان بھی میٹھی ہو۔ تو اس طرح سے طرفین میں یہ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ساری چیزیں، وہ ساری صفتیں مد مقابل، یعنی جو اس کا ساتھی تھا اس کے اندر بخوبی بدرجہ اتم ان میں موجود تھی۔ اس وجہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈر سے گئے، سہم سے گئے اور ایک مرعوبیت ان پر طاری ہو گئی، مرعوب ہو گئے، لیکن پھر بھی بیٹھے بیٹھے بات چیت کا سلسلہ جاری کیا اور اپنے ساتھ آنے والے دوسرے جو ساتھی تھے ان سے بات چیت کرنے لگے کہ بتائیے بھائی آپ کے اندر کیا کیا خصوصیتیں ہیں اور کیا کیا صفتیں ہیں، آپ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، تھوڑا بتائیے۔ میں تو دیکھ لیا آپ اوپر سے بہت خوبصورت ہیں، اچھے ہیں اور شیریں زباں بھی ہے، میٹھی زباں ہے آپ کی، اس کے علاوہ بھی آپ کے اندر کوئی خصوصیت ہے؟ تو وہ شخص جو تھا اپنے سینے کو چوڑا کر کے، اپنے کالر کو اونچی کر کے بتانا شروع کر دیا کہ ہاں ہاں یہ کیا ہے، بہت ساری خوبیاں ہیں ہمارے اندر، یہ ہے ایسی ایسی، بہت ساری انگلیوں پر گن گن کر بتانے لگے۔
تو میرے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کا حساب کتاب کیسا ہے؟ تو فخر سے کہنے لگا کہ میرا حساب کتاب بہت باریک ہے، اور میں چھوٹی سی چھوٹی چیز پائی سے پائی چیز کی حساب رکھتا ہوں، اور مسئلہ کیسا بھی دقیق ہو حساب کتاب میں بالکل میں ایسا ہوں کہ ایک پائی بھی مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، یا کچھ مجھ سے دور نہیں ہو سکتا، کوئی مجھ سے ہڑپ نہیں کر سکتا، میں اس طرح سے حساب جانتا ہوں، یعنی بہت بڑا حساب داں ہوں اور حساب ہر چیز کا رکھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ساری چیزیں بیان کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن بھائی میرا حساب ایسا نہیں ہے، میرا حساب تو ایسا ہے کہ میں گھر والوں کو 1000 روپے کا ایک تھیلی دے دیتا ہوں۔ اس وقت تو دراہم چلا کرتے تھے، دینار چلا کرتے تھے، بس روپے سمجھ لیجئے پیسے، کہ 1000 روپے دے دیتا ہوں ایک تھیلی میں، اور وہ اپنے ضرورت کے مطابق اپنی ضرورتوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب ختم ہوا اور کتنا باقی ہے۔ مجھے مال کے ختم ہونے کی معلومیت اس وقت ہوتی ہے جب مزید گھر والوں کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ اور چاہیے۔ جب یہ باتوں کو ان خاتون نے جو پردے کے پیچھے تھی سن رہی تھی، دیکھ تو نہیں رہی تھی لیکن آوازوں کو سن رہی تھی، اس خاتون نے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو سنی تو وہ کہنے لگی اللہ کی قسم یہی شخص ہے جو ہمارا شوہر بن سکتا ہے، اور یہی مجھے پسندیدہ ہے، یہی شخص مجھے محبوب ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کر لیا اپنی شوہر کے لیے، اور ان کو جو بڑا خوبرو تھا اور بڑی بڑی صفتیں ان کے اندر تھی اور جو بڑی خوبیاں بیان کر رہا تھا ان کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور کہنے لگی کہ یہ شخص جو ایک ایک پائی کا حساب رکھتا ہے، یہ ہم اگر ان کے ساتھ شادی کر لیے تو ان کے ساتھ ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ جو مجھ سے ایک ایک پائی کا حساب لے گا، اور وہ شخص جس کے لیے کہ حساب و کتاب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، ان کے پرپیچ وادیوں میں وہ کھوتا ہی نہیں ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ ان سے ان کی شادی ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ شوہروں کو، مردوں کو فراخ دل اور کشادہ دل ہونا چاہیے، بالکل کنجوس اور ہاتھ کو سمیٹ لینے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاتھ تھوڑا کھلا رکھنا چاہیے، اور اپنے پیسوں سے کچھ اپنی بیگمات کو بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک پیسہ بھی ان کے ہاتھ میں نہ دے، اور اگر جو دیے تو پائی کا حساب رکھے، کس میں خرچ کیے، کیا کرے۔ بھائی ان کی بھی آرزوئیں ہوتی ہیں، ان کی بھی تمنائیں ہوتی ہیں، وہ پیسہ تو کماتی نہیں ہے، کہیں جاب اور کہیں نوکری کرنے تو نہیں جاتی ہے، تو اپنے جائز ارمانوں کو اور اپنے جائز خواہشوں کو وہ پورا کرنا چاہے تو کس سے پورا کرے گی؟ وہ ہمارے ہی پیسوں سے پورا کریں گی۔ اس لیے تھوڑے بہت پیسے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ دینا چاہیے، تاکہ وہ ضرورت کے مطابق اپنے ضرورت میں جائز جو ضرورت ہو اس میں خرچ کرتی رہیں، اور اپنے جائز ارمانوں کو، تمناؤں کو پوری کرتی رہیں۔ ہاں البتہ وہ عورتیں جو فضول خرچ کرتی ہیں، اسراف میں پیسوں کو لگاتی ہیں، ضرورت نہیں ہوتی اس کی، اور بالکل واہیات میں اور بیکار چیزوں میں لگاتی ہیں، تو پھر وہاں ہاتھ روکنا چاہیے، ان کی گرفت بھی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا بھی چاہیے، اور ان کو سلیقہ اور ڈھنگ بھی بتانا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے گر کیا ہے، اصول کیا ہے، اور ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، اور ان کو لغویات اور واہیات اور بیکار چیزوں سے روک کر کے ان کو اچھا بہترین ڈھنگ سکھا کر کے ایک بہترین خاتون بنانے کی کوشش کرے، اور ہر چیز میں کیل کال نہ کرے، ہر چیز میں کھود کھرید نہ کرے، بلکہ معروف طریقے سے ہنسی خوشی زندگی بسر کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اور ہنستے کھلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔